بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آئیں آج آپ کے واٹس ایپ کے سوالوں کے جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آئیں دیکھیں آج کیا کیا سوال آئے ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال تو دو آئے ہیں لیکن دونوں کی نوعیت ایک جیسی ملتی جلتی ہے۔ جی ایک تو بچی کا ہے کہ لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح رشتہ میرا ہو گیا ہوا ہے، امی نے اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی ہے، میں بھی رضامند ہوں، خوش ہوں، میری والدہ بھی، خالہ بھی، لیکن لڑکا جو ہے وہ دل سے خوش نہیں ہے، ناراض ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایک خاتون نے کیا ہے میسج کہ میرا داماد جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ مطلب محبت کا تعلق اس طرح نہیں ہے، مجھ سے بھی بات نہیں کرنے دیتا، اور نوعیت کئی دفعہ جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا یا اس طرح سے کچھ بہت مسائل ہیں ان کے بیچ میں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ذکر اذکار بتائیں کہ دل پھر جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ دل واقعی یہ تو بڑی پریشانی والی حالت ہے دونوں کی۔ جی اب ماؤں کا یہ ہوتا ہے کہ بچی کو جب بیاہ کے دیتی ہیں تو اس کے بعد پھر اب ان کے دھیان یہ رہتا ہے کہ ہماری بیٹی کتنی خوش رہ رہی ہے۔ ہاں جی۔ تو اب وہ جب دکھی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی پورا گھر دکھی ہو گیا ہے، بہت ہیں۔ پریشان ہو گئی یقیناً۔ واقعی دل پھر جائے، اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت خیر کرے گا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا اور بھی مسئلہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ٹینشن نہ لیا کریں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ہی تعلق کیا جو ہے وہ قائم کریں۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے بھی دعائیں کافی بتائیں قرآن پاک میں، جی جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی ہی پیاری دعائیں بتائیں۔ جی تو اس سے ہی ایک وظیفہ بنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ جی بڑا خوبصورت ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جی جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو وہ ایک دعا پڑھتے رہتے تھے بڑی خاص، اچھا اور بار بار وہ دہراتے رہتے تھے۔ اچھا تو وہ دعا مطلب دلوں کے پھیرنے سے متعلق ہی ہے، اس لیے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اچھا، تو یہ دعا وہ پڑھتے رہتے تھے۔ ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یا مقلب القلوب کے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت ہوتا ہے نا ثابت قدم رہنا، ہاں جی۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے ثبت کہ مجھے ثابت قدم رکھ، قلبی میرے دل کو، اعلیٰ کس پر؟ دینک اپنے دین پر۔ جی تو یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ جی جی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ مطلب آپ پیغمبر ہیں، جی، اور آپ سے بڑھ کے آپ مطلب ایسے پیغمبر بھی ایسی شان والے کہ سبحان اللہ، کہ آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں دعا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ جی جی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے، 2 انگلیوں میں ہوتا ہے، جی وہ جب چاہے اس کو پھیر دے، جی، جب چاہے اس کو پھیر دے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت اس سے اس کا دل الٹی طرف پھیر دے، الٹے کاموں میں لگ جائے اور دین میں اس کو انٹرسٹ ہی نہ رہے، تو وہ اس کی تو زندگی تو برباد ہوگی، ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ تو اس واقعے سے، یہ میں نے واقعہ اس لیے بیان کیا کہ وظیفے کا تعلق اس سے ہے، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بتایا۔ ناظرین بڑے مزے کی بات ہے سننے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اس میں کیا فرمایا، ذرا غور سے سن لیجئے۔ آیت سکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ریفرنس ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بڑی یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 8۔ اس کا مطلب دیکھیں کہ اے ہمارے رب، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر،
یعنی اللہ دلوں کو پھیرتا ہے. تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک تو سب سے زیادہ دینے والا ہے. وہاب مطلب ہوتا ہے نا رزق وسیع کرنے والا. تو یہاں رحمت وغیرہ سب کچھ مانگنے. تو اس لیے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے. اب کرنا کیا ہے غور سے کہ دلوں کے پھیرنے والا وظیفہ ہے. تو ناظرین غور سے سن لیجئے اور لکھ لیجئے. بعد میں لوگ سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کس کس کے سوال کا جواب دوں. ویڈیو نہیں دیکھتے, ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. وہاں پر آ کر مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. اب یہ وظیفہ والدین بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے بچے ناراض ہوئے ہوئے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے. بہت وسیع معنوں میں اینڈ پہ سارا بتاؤں گا یہ کون کون کر سکتے ہیں. مکمل میں اینڈ پہ بتاتا ہوں. پہلے یہ سن لیجئے وظیفہ کرنا کیسے ہے. جی بتائیے. سب سے پہلے کہ جب اسلامی مہینے کا چاند نکلتا ہے نا, چاند کی پہلی جو 7 تاریخیں ہوتی ہیں, اچھا, ان 7 تاریخوں کے اندر جو پہلی جمعرات آتی ہے, ابھی ذوالحجہ گزر رہا ہے تو محرم آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. محرم کی پہلی 7 تاریخوں میں جو بھی جمعرات آئے, خواہ وہ پہلی تاریخ کو آئے, خواہ وہ 5 تاریخ کو آئے یا 7 ہی کو آئے, پہلی 7 میں جو بھی جمعرات آئے گی اس جمعرات سے شروع کرنا ہے. پھر جمعرات, جمعہ, ہفتہ 3 دن یہ کرنا ہے. اچھا, یہ 3 دن کا عمل ہے. اور کرنا کیسے ہے غور سے. جیسے آپ مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نماز میں تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں, اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے آپ نے بیٹھ جانا ہے. لیکن بھی ہے کہ گھٹنے بے شک فولڈ نہ کریں جیسے عام بیٹھ جاتے ہیں. آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں, تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو. اور آپ نے شروع کیسے کرنا ہے, ایک تو وقت مقرر کر لیں کہ آپ مغرب کے بعد کرنا چاہتے ہیں, عشاء کے بعد کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب چاند نکل آیا تو اس کے بعد یہ بڑے پیارے وقت ہوتے ہیں جو عشاء کے بعد کے ہوتے ہیں. 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 11 بار ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے. جی, کیونکہ وہ اس کی کرسی بہت وسیع ہے. سب سے پہلے تو ایک بادشاہ ہے, اس کی تعریف کریں. پہلے تو یہ ہے کہ بادشاہ کے جو پیارے حبیب ہیں, پہلے تو ان کی خدمت میں آپ نے درود پیش کیا. اب بادشاہ کے جناب جی بادشاہت کی تعریف کریں. تو آیت الکرسی آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار. اس کے بعد آپ نے 1010 دفعہ, 1010 دفعہ ایک دعا پڑھنی ہے. اب یہاں پر ناظرین کو بڑا غور سے سننا پڑے گا کہ یہ دعا کیسے کرنی ہے. کیونکہ جو لڑکا کر رہا ہے لڑکی کے لیے, اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے, خواہ وہ منگیتر ہے خواہ وہ خاوند ہے, اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو اس کے کیا الفاظ ہیں. اور اگر بیوی کر رہی ہے اپنے خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے, جو اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو وہ آپ نے بتایا سوال کہ وہ کالے نہیں سننے دیتا ماں کی وغیرہ وغیرہ, ملنے نہیں دیتا, اور بیسیکلی اس کو محبت نہیں ہے, اس لڑکی پہ اعتبار نہیں ہے اس کو, تو اس لیے وہ ایسا وہ کام کر رہا ہے. وہ کافی ڈیٹیل میں تھا, میں نے بھی مختصراً آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اب اس کو غور سے میں اسکرین پر ناظرین کو دکھا دیتا ہوں. اگر فار ایگزامپل کہ اگر کوئی لڑکا یا خاوند اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے, یا لڑکا اپنی منگیتر کی محبت حاصل کرنے کے لیے, باقی جو دنیا کی جو حرام محبت ہوتی ہے اس کا ہم جو ہے وہ نہیں بتاتے. کہ کوئی لڑکا, اگر میں یہ کہوں جی کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پھنسانے کے لیے یہ کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ معافی دے, یہ وہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں, اس کے لیے اللہ رب العزت ہمیں بچائے. تو اگر فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکا یا خاوند اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے محبت حاصل کرنے کے لیے, تو وہ یہ لفظ جو اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں ان میں غور کیجئے گا. آخر کے جو ہے نا آپ نے نام بدلنے ہیں, لڑکی کا نام اور لڑکی کی ماں کا نام آپ نے لگانا ہے اس دعا میں. وہ کیسے ہے, جیسے اگر کوئی لڑکا ہے اور اس کی بیوی کا نام شازیہ ہے اور اس کی بیوی کی ماں کا نام طاہرہ ہے, یہ ایک میں فار ایگزامپل بتا رہا ہوں ایگزامپل, تو وہ کیا لگائے گا ایسے, یا مقلب القلوب قلب قلبہا, قلب قلبہا الیہ شازیہ بنت طاہرہ. اچھا, کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اس میں فرق کیا ہے, دونوں میں بتاؤں گا ابھی لڑکے اور لڑکی میں. یہ لڑکے کے لیے ہے, مرد کے لیے ہے. مرد بھی تو اکثر اوقات کوئی جو ہے وہ وظیفہ کرنا چاہتے ہی ہیں نا, ایسے تو مرد کام ہی کرتے ہیں. خواتین کا اللہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے مردوں کی نسبت. کسی مرد کو برا لگتا ہے تو لگے, لیکن جو حقیقت ہے.
اسی لیے دیکھیں نا خامد بہت سارے خامد جو اپنی بیویوں کو منع کرتے ہیں وظائف سے. جی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کام کر کے آ چکے ہوئے ہیں, ہم تھکے ہوئے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, آپ آرام سے کریں. چلے خیر, آپ اگر بیوی سے تو سنیے, اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو یہ اسکرین پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا, یہاں پر آپ نے نام صرف بدلنے ہیں. شازیہ کی جگہ اپنی بیوی کا نام, اور بنتے کی جگہ پر بیوی کی والدہ کا نام. ٹھیک ہے. یا مقلب القلوب قلب قلبہا الیہ, جیسے بیوی کا نام جو بھی ہے, جیسے آپ کا نام فرح ہے تو فرح اور آگے بنتے اس کی والدہ کا نام آپ نے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بیوی کر رہی ہے اپنے خاوند کے لیے, جی کوئی لڑکی کر رہی ہے اپنے منگیتر کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کا وہ مان نہیں رہا لڑکا, تو رشتہ بھی ہو چکا ہے, جی تو اچھا یہ رشتہ ہونا چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے, تو لڑکی کے الفاظ پڑے گی. اب یہ اسکرین پہ یہ جو لفظ آ رہے ہیں, ہاں جی, آپ نے اب کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر لڑکے کا نام احمد ہے اور لڑکے کی والدہ کا نام سائرہ ہے, فار ایگزامپل, تو وہ لڑکی کیسے کرے گی یا بیوی کیسے کرے گی اپنے خاوند کی محبت حاصل کرنے کے لیے؟ یا مقلب القلوب قلب قلبہ, قلبہا نہیں, قلبہ الیہ احمد بن سائرہ. جی ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے یہ سمجھ لیا. اب مجھ سے کوئی اگر یہ پوچھے کہ میں نے میری بیوی کا نام یہ ہے, ماں کا میں یہاں کیا لگاؤں, تو میں اس کو کیا بتائیں. ہاں جی, کوئی ویڈیو ہی نہیں دیکھی ہوگی, خود ہی اتنا آسان ہے. کوئی خاتون پوچھنا شروع کر دے جی کہ میرے خاوند کا نام یہ, اس کی ماں کا نام یہ, میں کیا لکھوں. اب وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی, اگر وہ ویڈیو دیکھ لے تو. یا مقلب القلوب قلب قلبہا الیہ احمد بن سائرہ. تو اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے. 1010 دفعہ یہ پڑھنا ہے. 1010 دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے ایک دن کا وظیفہ ہو گیا کلوز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب یہ 3 دن کرنا ہے, 3 دن کا وظیفہ لگاتار. ہاں جی, 3 دن لگاتار. اور اس کا دل ایسے پھر جائے گا, کیونکہ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں میں دل ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, اس بندے کو, اس عورت کو جو بھی کا وظیفہ کر رہا ہے کہ میری اس کا دل میری طرف پھیر جائے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی ایک قلب کا تعلق ہے, دل کا تعلق ہے, روح کا, دل کا تعلق پہلے ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دل کو اچھی لگ گئی بیوی تو وہ خطائیں بھی معاف کرتا رہتا ہے. جو بیوی اگر دل کو اچھی نہیں لگتی تو وہ جھگڑے کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ پھر سب بہانے ہوتے ہیں سارے, ورنہ تو وہ یقین کریں کہ نہ وہ خاوند یا بیوی اپنے خاوند کی یا خاوند اپنی بیوی کی کوئی شکلیں نہیں دیکھتا, جو دل کو اچھی لگ جائے. تو بس جب دل کو اچھی لگ جائے تو پھر سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اب جو وظیفے کی شرائط ہیں ان میں باوضو ہونا, اگر کر لیں وضو تو بہت اچھا ہے, لیکن باوضو شرط نہیں ہے. لیکن خواتین کر سکتی ہیں جب بھی چاہے کوئی. جی, اسلامی مہینے کی جو پہلی جمعرات آئے گی اس کو شروع کرنا ہے. پہلی 7 تاریخوں میں سے جو پہلی جمعرات آئے گی, جمعرات, جمعہ اور ہفتہ. جی, جمعرات, جمعہ اور ہفتہ 3 دن کا وظیفہ. جی ہاں, 3 دن کا یہ ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ یہ جتنی بیویاں کریں گی اپنے خاوندوں کے لیے, یہ حیران ہو جائیں گی کہ ہمارے خاوند کو کیا ہو گیا, یہ تو کوئی زیادہ ڈھول پہ ایسا دیتا ہے. یہ تو آپ کے لیے بہت ماشاءاللہ پھر دعائیں اکٹھی ہو جائیں گی. ہاں, دعائیں پھر ہمیں چاہیے ہوگی یقیناً آپ لوگوں کی. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظائف پیش کرتے ہیں, ہم لوگ نہ اس کا کوئی ہدیہ مانگتے ہیں نہ کچھ, سوائے اس کے کہ آپ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور ہم بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وظائف کو قبول کریں اور ان کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوں. آمین یا رب العالمین. تو بس اب کیا ہے, کیونکہ 1010 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے, تو آپ لوگ یاد کر لیجئے. بڑے گنے چھوٹے سے لفظ ہیں, ایک دفعہ روٹین بن جائے تو پھر مشکل نہیں ہوتی. یاد کر لینا تاکہ پھر 1010 دفعہ اس کو پڑھنا ہے تو مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کوشش کریں کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے رہا کریں, مسکینوں کی مدد کیا کرتے رہیں, تاکہ اس سے یہ دل نرم ہوتا ہے. اور جب دل نرم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے غصہ پھر وہ کم ہی کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.